السلام علیکم ناظرین، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال جو لگ رہا تھا کہ پوری دنیا کو اب اپنی لپیٹ میں لے گی اور تیسری جو جنگ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ایران کی مسلسل جو قربانیاں دینے کی داستان ہے وہ جاری ہے، اور دوسری طرف جو امریکہ کا ظلم ہے جو اس نے غزہ کی طرز پر انلیش کیا ایران کے اوپر، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اور جو مغربی ہیں انہوں نے جو تفصیلات بتائی ہے 13 روز کے حملوں کی، امریکہ اور اسرائیل کے جو مشترکہ حملے ایران کے اندر، وہ بہت بھیانک اور خوفناک منظر پیش کر رہی ہے۔ ایران کے اندر گزشتہ 13 روز کے دوران 3400 مقامات کو امریکہ نے نشانہ بنایا ہے، اور اس میں جو فضائی حملے ہوئے ہیں کیے ہیں 3400 مقامات کے اوپر، وہ 6000 ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا گھناؤنا جرم کیا ہے، اور یہ داستان رقم کر رہا ہے مسلسل امریکہ، جس نے اسرائیل کو شہ دی کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ آہستہ آہستہ، یعنی کہ ایران ہی اب ایک ان کو خطے میں خطرہ لگ رہا تھا، تو انہوں نے یہ وار ایران کے خلاف انلیش کر دی، ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ لیکن ایران نے جو ہے وہ اپنے جو جانی اور مالی نقصان اس کا اتنا وہ خوفناک ہے، کیونکہ انہوں نے نہ تو صحت کے مراکز کو چھوڑا ہے، اس کو تباہ کیا ہے، پھر انہوں نے جو تھے تعلیم کے مراکز بچیوں سمیت کے 170 جو تھیں اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ان کے اپنا تیل کی تنصیبات تھی، جو ان کی صنعت تھی، اس کو تباہ کیا، انرجی کے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا۔ چلو، اور انہوں نے جو کرنا تھا میزائل کے لانچ پیڈ کے اوپر، وہ تو اعلان انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے جو ایرانی نیوی تھی، اس کے بحری یعنی کہ اس کے اڈے تھے، ان کو بھی انہوں نے تباہ کیا۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کہ میں جو ہے شکست جو ہے سر جھکاؤں گا نہیں مغرب کے سامنے، سپر پاور کے سامنے، اور میں جو ہے اپنے یکے بعد دیگرے اس کی ایران کی جو قیادت ہے، جو عوام ہے، وہ قربانیاں دے رہی ہے۔ اور اس میں جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ گزشتہ 13 روز کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکہ، اس نے صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، اور یہ توقع بھی کی جا رہی تھی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو اس کا ٹون اور ٹینر ہے، یہ کسی بھی وقت جو ہے پلٹا کھائے گا اور کہہ دے گا کہ جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، اور جلدی یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران نے جو صورتحال اکنامکلی جو اس کی پالیسی ہے اس پہ وہ بہت کامیابی سے عمل کر رہا ہے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے جو اس نے اپنے حرمز کو بند کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو اس نے اپنی اسٹریٹجی میزائل کی بنائی ہے خطے کے اوپر، جو جہاں جہاں اڈے تھے امریکہ کے ان کو اوپر حملے کرنے کی، یا اسرائیلی کیوں نہ ہو، تو وہ 13 روز کے دوران یعنی کہ اپنے دفاع میں جو ایران ہے وہ اس کے مسلسل اس کے بھی حملے جاری ہیں، کیونکہ جو اس کے ایران کے ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے مطابق، ان کے ترجمان کے پاس رانے انقلاب کے، انہوں نے ابھی جو آج کا جو اپنا 13واں روز جاری ہے، اس کے دوران ہی عراق میں جو کردس ریجن ہے، جہاں امریکہ کا بڑا اپنا بری اڈا ہے اور بحری اڈا ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اور اس کے بعد جو بنائے حرمز میں انہوں نے کوشش کی ہے، جن بیڑوں نے آئل ٹینکروں نے گزرنے کی، تو ان میں 5 کو جو ہے وہ ایران نے تباہ کیا، اور ان میں ایک جو ان کا ممبر تھا، سٹاف یا کرو ممبر، وہ بھی ہلاک ہوا ہے۔ اور جو بڑی پیش رفت جس پہ میں کہہ رہا تھا کہ جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہونے جا رہی ہے، کسی بھی وقت میں اعلان کر سکتا ہوں ایران کے اوپر جنگ بندی کا، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے جو فوجی مقاصد تھے ایران میں وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں، اور ہماری کوئی بھی اب فوجی ایکشن جو ہے وہ ایران میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم کوئی پریکٹس کریں ہم۔ لیکن دوسری طرف جو اسرائیل ہے وہ مسلسل اس ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی نفی کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کھلا ٹائم ہے ایران کے اوپر حملے کرنے کا، جنگ جاری رکھنے کا، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ تو جو اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی نمائندہ ہے سٹیو وٹکوف، اس کو امریکی ایک ٹی وی میں انٹرویو کے دوران جب جرنلسٹ نے پوچھا، صحافی نے، کہ آپ جو ہے وہ ٹرمپ نے اعلان کر دیا تو جنگ بندی کب ہونے جا رہی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کب ہونے جا رہی اور کیسے ہونے جا رہی ہے۔ یعنی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ
کا نمائندہ ہے جو اوورسی کر رہا ہے، جس کے انڈر ہے ساری صورتحال، اس کو ہی نہیں پتا کہ ایران کے اوپر حملوں کے بعد ہم نے اس جنگ سے نکلنا کیسے ہے۔ لیکن بہرحال جو ہے بے شرمی اس صدر کی وہ تو انتہا کو اور عروج کو پہنچی ہوئی ہے کہ وہ بڑے بلیٹنٹلی وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کام یس ہے اور یہ نو ہے، یعنی کہ کوا سفید ہے تو وہ سفید ہے، بے شک وہ کالا ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو صدر ہے ایران کا، اس نے بھی پھر اس کے بعد جب ٹرمپ نے اعلان کیا تو اس نے بھی اپنے سوشل پلیٹ فارم کے اوپر یہ آگاہ کیا کہ ہم جو ہے وہ خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن جو عالمی قوتیں، عالمی دنیا وہ اگر چاہتی ہے کہ یہ جنگ بندی ہو تو اپنا کردار مثبت ادا کرے اور میک شور کرے، یقین بنائے کہ ایران کے اوپر، اس کی خود مختاری کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ ملک حملہ آور نہ ہو، یعنی کہ کوئی سے بھی مراد ان کی امریکہ اور اسرائیل ہے۔ تو پھر اس نے مزید بھی یہ بتایا کہ جو روس اور پاکستان کا اس حوالے میں کردار جو ابھر کے سامنے آیا، اس نے کہا کہ میرا رابطہ ہوا ہے روس کی قیادت سے، پاکستان کی قیادت سے جنگ بندی کے حوالے میں، تو آنے والے وقتوں میں یہ کہہ لیں چند دنوں میں ہی جلد ہو سکتا ہے کہ ایران کی اور امریکہ کے درمیان یہ جنگ ہے یہ تھم جائے۔ لہٰذا تجزیے کے طور پر ہم آپ کو بتا دیں کہ نہ تو ایران نے سرنڈر کیا، کہا کہ ہم اپنا جو ہے وہ ایٹمی پروگرام، جوہری پروگرام جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے کوئٹ کرنا جا رہے ہیں، چھوڑنا جا رہے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے اپنے مسائل جو تھے ان کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیے رہے، یہ تو نیریٹو تھا نا ان کا امریکہ کا کہ یہ بھی ہم ختم کریں گے۔ پھر تیسرا جو بڑا تھا کہ رجیم چینج کریں گے ہم، تو اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے یہ، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں قربانیاں اور نقصان تو بہت ایران کو اٹھانا پڑا ہے، جو ہم نے آپ کو بتایا پہلے، کوئی 3400 مقامات کوئی تھوڑی جگہ نہیں ہے، یعنی کہ 3400 مقامات کے اوپر 6000 حملے اور اس میں خوفناک تباہی۔ یہ جب جنگ رکے گی تو سامنے آئے گا اس کا تخمینہ، اس کی صورتحال، اس کی فوٹیج، تو تب بھی جائزہ لگ سکے گا۔ لیکن یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران نے اپنا بجائے کیا اس کے ان حملوں سے وہ کمزور ہوتا، اس کی کمر جھکتی، لیکن اس نے قربانیاں دیں اور اپنا سر جو ہے فخر سے بلند کیا، کیونکہ ایک سال کے اندر اندر دوسری بار اس کے اوپر یہ جلگار جو ہے یہ مغرب کی طرف سے، یہ جو یہودی لابی جس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے دنیا کا نظام، اس نے ایک سال کے اندر اندر دوسری دفعہ یہ وار مسلط کی ہے، جنگ مسلط کی ہے ایران کے اوپر۔ لیکن ایران جو ہے وہ اس میں سرخرو ہوا ہے۔ اس نے جو کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ جھکیں گے نہیں، خامنہئی شہید نے بھی کہا تھا کہ سپریم رہنما نے کہ ہم نہیں جھکیں گے، تو وہ نہیں جھکے۔ نہ رجیم چینج کر سکا امریکہ، بے شک ان کی قیادت نے قربانیاں دی، نہ اس کے بعد میزائل لانچ والی بات تھی وہ بھی نہیں ان کی پوری ہو چکی۔ تیسرا میں نے پھر آپ کو بتایا کہ جو کہہ رہے تھے کہ جوہری بنا چکا ہے مواد یا ایٹمی اثاثے تو حملہ کرنے والا یا دھماکہ کرنے والا، تو وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو امریکہ کو صبح کی تو ڈپلومیٹیکلی تو اتنا مرال ڈاؤن ہوا ہے امریکہ کا کہ سوچ نہیں سکتے آپ، کیونکہ اب جو ہے وہ اپنی سبکی کو چھپانے کے لیے سیکورٹی کونسل میں قرارداد لے کے آ گیا کہ ایران جو ہے وہ حملہ آور ہے، ایران حملے کر رہا ہے، وہ دوسرے ممالک کو ان سے تھریٹ ہے۔ تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ روس نے ڈینائی کیا ہے اس قرارداد کو کہ یہ ایران کے جو ہے وہ خلاف ہے بالکل ہی، تو نہ ہی چین نے اس کی حمایت کی ہے۔ لہٰذا کچھ اسلامی اس کے ہمسائے ممالک ہے جو کہیں نہ کہیں جو ہے غداری کا پہلو ان میں چھپا ہوا ہے۔ تو جو اس میں خوش عین بات ہے وہ یہی ہے کہ معاملات بات چیت کی طرف جو ہے وہ چل پڑے ہیں، اور اس میں ترکیہ بھی انوالو ہے، کیونکہ گزشتہ روز جو ترکیہ کے صدر ہیں طیب اردگان، ان سے بھی پوچھا گیا کہ ایران کے حوالے سے جو پیش رفت تھی اس کا کیا بنا، تو اس نے صحافی کو کہا کہ وہ جو بات چیت ہونی تھی وہ تقریباً اس کو حتمی شکل اختیار کر چکی ہے، تو اشارہ انہوں نے بھی دیا۔ اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جلد سون ایز پاسبل میں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد ایران کے صدر کا بھی یہ کہنا کہ میرا جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے روس اور پاکستان کی قیادت سے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان کے لیے بھی آنر کی بات ہے کہ ریجن میں پاکستان کو بھی اب کنسیڈر ایران کے حوالے سے کیا گیا، اور جو جمہوریت کے بڑے پاور تھی، جو سمجھتے تھے کہ ہم ہمارے یہاں جمہور ہے اور دنیا کی سپر پاور بن چکے ہیں اور بڑی آبادی ہے، یعنی کہ بھارت کی بات ہو رہی ہے، اور ہم دنیا 5ویں نمبر پر اکانومی کے لحاظ سے آگے ہیں، تو وہ مسلسل ایک پاکستان کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے جو دنیا کے ظالم
اور دنیا نے جو جن کے عالمی عدالت نے جو وارنٹ نکالے ہوئے ہیں، جو وہ ایک قصائی ہیں، یعنی کہ فلسطینیوں کے قتل عام میں جو ملوث ہے، مسلسل جو نریندر مودی ہے اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان کے بغض میں جو ہے وہ یعنی کہ اپنی بندوق خود تو وہ لڑ نہیں سکتے، کسی کے کندھے پر آ کے چلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرا کوئی ایسا ہی جو سبکی ہے جاتے ہوئے تیسری مرتبہ آخری اس کا ٹنیور ہے، تو میں یہ جو اپنے اوپر ایک دھبا پاکستان کی طرف سے جو پاکستان نے اس کے جو کہہ لیں کہ ایک کیل لگائی ہے اس کی تبوت میں، تو اس کو نکال لوں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ معاملات ڈائریکٹلی جو میز پر بیٹھنے سے حل ہوتے ہیں، کسی پراکسی کا حصہ بننے سے یا کسی جو ہے وہ رجیم جو ظالم ہو گروپ اس کا حصہ بننے سے کبھی بھی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اور تجزیہ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اب تنویر طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔